سعد رحمان عرف ڈکی بھائی نے NCCI افسران کے ظلم اور بھاری رشوت لینے کی کہانی سنا دی۔ رہائی کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں بتایا NCCI افسران نے ڈرا دھمکا کر اہل خانہ سے 90 لاکھ روپے اٹھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے بائننس اکاؤنٹ سے $3.25 لاکھ سے زائد رقم ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرائی۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی نے اپنی گرفتاری سے رہائی تک کی کہانی سنا دی۔ ڈکی بھائی نے بتایا 16 اگست 2025 کو ملائیشیا جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے NCCI کے آفس منتقل کر دیا گیا۔ 16 اگست 2025 کو رات کے 9 بجے کے قریب ہماری فلائٹ ہوتی ہے۔ امیگریشن والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آجائیں ہمارے ساتھ۔ ایئرپورٹ کے باہر NCCI کی ٹیم آئی ہوتی ہے، مجھے وہ ہتھکڑی لگاتے ہیں، میری گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ ڈکی بھائی نے بتایا میرا 23 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ انویسٹیگیشن نے پہلے 23 منٹ میں تمام جواب دے دیے تھے۔ NCCI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ میرے بیلنس کے اکاؤنٹ سے $3,26,000 USDT اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے۔ اس نے میرے سے زبردستی $3,26,000 USDT، جس کی PKR کے اندر ویلیو بنتی ہے 9 کروڑ پاکستانی روپیہ۔ اب جس اکاؤنٹ میں اس نے ٹرانسفر کیا وہ میرے IO اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض صاحب کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے۔ سعد رحمان عرف ڈکی بھائی نے بتایا ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI سرفراز چودھری اور دیگر افسران نے گالیاں دیں اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا رہتا ہے۔ اس نے میرے منہ پہ بہت زور کا تھپڑ لگایا، میں بالکل چپ ہو کے ایسے منہ نیچے کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ماری گیا جب تک اس کا دل نہیں بھرا۔ ڈکی بھائی نے بتایا رہائی کے لیے 8 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ کہتا کہ تیرا جو مسئلہ ہے نا وہ 7-8 کے اندر حل ہو جائے گا۔ پہلے مجھے لگا کہ کوئی 7-8 لاکھ کی بات کر رہا ہے کہ کوئی 7-8 لاکھ کے اندر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا 7-8 لاکھ؟ کہتا نہیں تو لاکھوں میں ہی رہی۔ میں نے کہا 7-8 کروڑ؟ کہتا تو اور۔ میری بیوی عروپ پر بھی FIR درج کرنے کی دھمکی دی گئی اور کہا کہ اگر چاہتے ہو FIR نہ کی جائے تو 1 کروڑ روپے دو۔ میری فیملی نے کسی سے ادھار لے کر 60 لاکھ روپے NCCI کے افسران کو دیے۔ ادھار لینا پڑا کہ پلیز ہماری ہیلپ کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں 60 لاکھ روپیہ ادھار چاہیے۔ انہوں نے 60 لاکھ روپیہ ہمیں کیش ارینج کر کے دیا، وہ کیش ہم نے ان لوگوں کو پہنچایا۔ میرا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل کرنے کے لیے بھی میری فیملی سے 30 لاکھ روپے لیے گئے۔ 23 دن ریمانڈ کے بعد بھی انہوں نے 30 لاکھ روپیہ میری فیملی سے مجھے جوڈیشل کرنے کا لیا۔ مطلب NCCI آفیسرز نے مجھے جیل بھیجنے کے بھی میری فیملی سے پیسے لیے۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی نے بتایا میرے خلاف مزید 4 پرچے تیار کرنے کی دھمکی دی اور 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی۔ میرے دادا، والدین اور اہل خانہ کے ہر فرد کے بینک اکاؤنٹ بند کرا دیے گئے۔ میرے گھر والوں نے لوگوں سے قرضے لے کر رشوت کے پیسے جمع کیے۔ خبر دیں گے آپ کو، کراچی میں پولیس نے بلدیہ ٹاؤن میں باپ بیٹے کو قتل کر کے فرار ہونے والے ملزم کو تکنیکی بنیاد پر گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں افضل خان سے۔ افضل بتائیے گا۔ جی بالکل، اس ملزم نے 22 سال قبل ایک واقعے کے اندر فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور یہ اشتہاری ملزم تھا، اور اب جا کر 22 سال بعد پولیس نے ٹیکنیکل سپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم عمران ناگوری اس کا نام ہے، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے 2003 میں ذاتی رنجش کی بنا پر باپ اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ مقتول سہیل اور محمد اسماعیل کو سر اور چہرے پر گولیاں ماری گئی تھی۔ تھانہ بلدیہ میں 5 نامزد ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور مقدمے کا یہ مرکزی ملزم عرصہ دراز سے فرار تھا، جسے گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ ملزم انتہائی شاطر اور چالاکی سے فرضی نام استعمال کرتا رہا، تاہم ملزم ناگوری عرف اقبال کو مزید تفتیش کے لیے جو ہے وہ پولیس نے تھانے منتقل کر دیا ہے، اور اس سے مزید قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں لاندھی 6 نمبر میں ملزمان کی شہری سے دن دہاڑے لوٹ مار۔ راہ چلتے شہری ڈکیتی کی واردات کے فلمی مناظر کی طرح دیکھتے رہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ لاڈی نمبر 6 میں ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار ڈاکوؤں نے لوٹنے کے ڈر سے شہری کو اسلحے کے زور پر روکنے کی کوشش کی۔ مسلح ملزمان کو دیکھ کر شہری گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور شہری جو ہیں چلتی موٹر سائیکل سے گر گئے، اور شہریوں کے گرتے ہی ڈاکوؤں نے اپنی واردات انجام دینا شروع کر دی، جبکہ ملزمان بنا کسی خوف کے لاکھوں روپے نقدی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ واردات کا نشانہ بننے والے شہری سے 18 لاکھ روپے نقدی رقم لوٹی گئی۔ شہری بینک سے نقدی رقم لے کر واپس جا رہے تھے، رستے میں واردات کا نشانہ بنے، تاہم واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی عدنان راجپوت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔
راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریفک پولیس کے بھاری جرمانوں اور ڈرائیورز کی گرفتاری کے خلاف پبلک ٹرانسپورٹرز یونین نے مکمل ہڑتال کر دی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر ملک سے۔ بابر بتائیے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں آج پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور آج مکمل طور پر ہڑتال کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جو پک اینڈ ڈراپ سروس کرنے والے ڈرائیورز ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کی ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے، بسیں بند ہیں، دیگر شہروں والے جانے والی ٹریفک بند ہے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے متحدہ طور پر پنجاب میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں آج ہڑتال ہوگی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ہڑتال کے باعث آج صبح سویرے ہی بچوں کو مشکلات کا سامنا رہا اور ابھی تک حکومت کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے ٹرانسپورٹروں سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا گیا۔ جی کسٹمز مرین انفورسمنٹ یونٹ نے کی ہنگول نیشنل پارک کے قریب ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی۔ 1 کروڑ 22 لاکھ روپے مالیت کا 48,932 لیٹر اسمگل شدہ ڈیزل ضبط کر لیا۔ انفورسمنٹ کلیکٹوریٹ کراچی کے مرین یونٹ نے سمندر میں ہنگول نیشنل پارک کے نزدیک 3 لانچوں کو روک کر ہائی سپیڈ ڈیزل کی بڑی مقدار کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 48,932 لیٹر اسمگل شدہ ڈیزل بم استعمال ہونے والی کشتیاں ضبط کر لی گئیں۔ ضبط شدہ ڈیزل کی مالیت 1 کروڑ 22 لاکھ روپے جبکہ تینوں لانچوں کی مجموعی مالیت 3 کروڑ روپے ہے۔ کراچی میں شارع فیصل پر ریلی کے شرکاء کا ہنگامہ۔ ایف ٹی سی کے قریب پولیس اور ریلی کے شرکاء آمنے سامنے آ گئے۔ ریلی کی آڑ میں ہنگامہ کرنے والے 12 افراد کو گرفتار اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی، قتل، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کہتے ہیں پنجاب کے 4 صوبے بنائے جائیں، ہر صوبے میں وہاں کا وزیر اعلیٰ، آئی جی اور چیف سیکریٹری ہو۔ صرف پنجاب نہیں، بلوچستان میں بھی صوبے بننے چاہیے۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ سے درخواست کریں گے مزید صوبے بنائیں۔ نئے صوبوں کے لیے سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے بھی بات کریں گے۔ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے، بغیر اختیارات بلدیاتی ادارے قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاجی جلسے سے خطاب۔ کہا بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا قانون بنایا گیا، یہ گلا سڑا نظام نہیں چلے گا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کو بھی اختیارات نہیں ملے۔ سندھ میں پی پی اور ایم کیو ایم قابض ہیں۔ پنجاب کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا ہے یہ کالا قانون ہے، کالا قانون ہے، میں سارے اختیارات کو چھینا گیا ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کروائیں اور پھر کہے کہ 1 مہینے میں آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں؟ ایکٹ میں اپنا نام بھی لکھ دیتے کہ ہمیں جوائن کریں۔ کیوں لوگوں کو با اختیار نہیں بنایا جا رہا؟ یہ گلا سڑا نظام نہیں چل سکتا۔ سندھ کا جو بلدیاتی قانون ہے اس میں بھی انہوں نے سارے اختیارات پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے سارے اداروں پر سندھ کے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی ہر شکل کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ سندھ کا مقابلہ کسی شہر یا صوبے سے نہیں، دنیا سے ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ صوبے میں جاری ہے۔ دنیا بھر میں سب سے مہنگا علاج NICVD میں مفت ہوتا ہے۔ مقابلہ کسی صوبے سے نہیں کر رہے، دنیا سے مقابلہ ہے۔ 21 لاکھ گھر نہیں ہے، 21 لاکھ خاندان ہیں جن کو چھت دی گئی ہے، جن کو زمین دی گئی ہے۔ اگلے 1 مہینے کے اندر ٹنڈو الائر سے حیدرآباد تک پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کسی گورنمنٹ کا نیٹ ورک ہے تو وہ آپ کے اور ہمارا NICVD ہے۔ 24 گھنٹے ٹینکر چل رہے ہیں لیکن 50% کراچی پانی سے محروم ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں BRT منصوبہ خونی بن گیا ہے۔ جہانگیر روڈ مرتضی وہاب کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ MQM بھی شہر کی تباہی میں برابر کی شریک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا پیسہ ہمارا لیکن شہر پر خرچ نہ ہو۔ ماڈل کالونی سڑک کا افتتاح کرنے مونم ظفر پہنچ گئے۔ اس سڑک کا پیسہ سندھ حکومت نے دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی اولڈ سٹی ایریا میں پریس کانفرنس، بولے اور کیا ہم سے یہ چاہتے ہیں خون دے دیں، لائٹ بھی میڑ لگائے، ڈھکن بھی میڑ لگائے تو ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ ہمارا استعمال کرو، وسائل ہمارے استعمال کرو، اس شہر کے استعمال کرو، لیکن شہر کے اوپر خرچہ نہیں کرو۔ ابھی وہ ایک سڑک کا افتتاح کرنے کے لیے گئے تھے
मुनिम जफर साहब मॉडल कॉलोनी की, उस सड़क के पैसे किसने दिए? क्लिक ने दिए, सिंध हुकूमत ने दिए हैं। और क्या चाहिए? अपना खून दे दे हम आपको। लाइट भी मेयर लगाए, ढक्कन भी मेयर लगाए, सब कुछ मेयर को करना है तो फिर इन ढक्कनों को, इनका भी फिर कुछ मैं ही करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर ने कहा है उनके खत के जवाब में ईसीपी का खत हकाइक के मुनाफी बदकिस्मती है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक उन्हें बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया गया। ईसीपी के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ और कानूनी थे। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कुछ लोगों को पसंद नहीं कि वो पार्टी चेयरमैन रहे। ईसीपी ने गलत बयानी की बुनियाद पर एतराज़ात आयद किए। पीटीआई को मुस्तरद करना जमहूरियत के खिलाफ है। की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद कहते हैं इस वक्त कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं। ईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई खत्म हो चुकी। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई सिक्योरिटी रिस्क है तो वफाकी हुकूमत पाबंदी लगा सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। तो ये पार्टी जो है वो मौलक होगी। पार्टी का कोई वजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं रही, खत्म हो गई है। पाबंदी तो लग सकती है। जवाबदेही इस्तेहकाक सब वफाकी हुकूमत के पास है। अगर तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी रिस्क है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी खराब है, स्टेट खतरे में पड़ रही है, तो इस लिहाज से वो उसको तो कर सकते हैं। इनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत के फैसले की तौसीह कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़म करार दी जाएगी। जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड्स का डाका मारा। ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता उसको बुरा भला कहते हैं। वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मरीज है जो जेल में है, इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। वो शख्स है ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिसका दुश्मन पे खौफदारी हो, आज उसको बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। सादिकाबाद में 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद गार्डन के रिहायशी मकतूल ने मुल्जिमान को अपने घर आने से मना किया था, जिस पर मुल्जिमान काशिफ और ज़ुहैब ने दीगर साथियों के हमरा शाबान, उसकी बीवी फरजाना और सास खुर्शीद बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके दीगर मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क के शुमाली इलाका जात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। लाहौर में भी सुबह सवेरे सर्दी में इजाफे के साथ स्मॉग का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सर्दी के साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ जो है वो शदीद सर्दी के साथ हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। शहर के खुले इलाकों में धुंध है और इसके साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर भी धुंध का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर का जो दर्जा हरारत है इस वक्त वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में सुबह सवेरे सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत।
جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری اور سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید سرد ہونے کا امکان ہے، جبکہ آج بھی دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا، تیز ہوا چلنے کا امکان ہے، اور جیسے جیسے رات کا وقت قریب آتا جائے گا سردی کی شدت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 52% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ جی، نیشنل گیمز کے ایکشن سے بھرپور مقابلے کراچی کے 20 وینیوز پر جاری ہیں۔ ایونٹ میں سندھ نے پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا۔ میڈل ٹیبل پر آرمی کا پہلا، نیوی کا دوسرا اور سندھ کا تیسرا نمبر ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم پیش رفت، فن لینڈ نے توانائی کی بڑی مقدار ذخیرہ کرنے والی بیٹری ایجاد کر لی۔ رپورٹ کے مطابق یہ بیٹری قابل تجدید ذرائع سے پیدا ہونے والی توانائی کی بڑی مقدار ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ We need different solutions and our sand battery is one of them. Forming the idea and now it became reality in Pornainen. For our future, this project serves as a reference to deliver a megawatt scale heat storage effectively. چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال نے اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ ARY DHA گجرانوالہ میں قیمتی پلاٹ قومی ہیرو کے نام۔ DHA سٹی کراچی میں ارشد ندیم نے ARY لگونا کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں کرسٹل لائن لگون دیکھ کر ایسا لگا دبئی میں آ گیا ہوں۔ مزید بتا رہے ہیں علی حسن اپنی اس رپورٹ میں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں دبئی میں آ گیا ہوں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ARY لگونا DHA سٹی کراچی میں ہوئی اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی انٹری۔ گروپ ڈائریکٹرز محبوب عبدالرؤف اور شعیب جان محمد نے مہمان خاص کا استقبال کیا۔ کرسٹل لائن لگون کے نظارے نے اولمپئن کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا۔ فینس نے بھی ساتھ نہ چھوڑا، خوب تصاویر بنوائیں۔ اس موقع پر ارشد ندیم کو ARY لگونا DHA گجرانوالہ کے قیمتی پلاٹ کا سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ اولمپئن نے کہا کہ چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال کا شکریہ، جو ایک اسپورٹس ARY لگونا نے DHA گجرانوالہ میں مجھے ماشاءاللہ پلاٹ دیا ہے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں سلمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ ARY لگونا DHA سٹی کراچی ایک ڈریم پروجیکٹ جو شہر قائد کے باسیوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ تجربے کار ٹیم اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دنوں رات ثابت قدم دکھائی دیتی ہے۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ قاتل کھلونوں کا باکس آفس پر غلبہ۔ ہالی ووڈ کی ڈرونی فلم 5 نائٹس ایٹ فریڈیز 2 ریلیز کے 3 دنوں میں $63 ملین کمائی کے ساتھ نارتھ امریکن باکس آفس پر سب سے آگے رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔